بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں زندگی گزارنے کا، اپنی بندگی کا سیدھا رستہ دکھاتا رہ، اپنی بندگی کے سیدھے رستے پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اپنی بندگی کے سیدھے رستے کی ہمیں ہدایت دے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بندے کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلی ہدایات انسان کو دیں وہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ والناس تک پورے قرآن شریف میں بیان کی گئی ہیں، اور پورے قرآن شریف میں وہی چار چیزیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کی تفصیل موجود ہے، اور ان 9 عناوین کی، ان 9 موضوعات کی تفصیل موجود ہے جو سورہ فاتحہ میں اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس مختصر تعارف کے بعد اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے درمیان اس ربط کو بیان کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطع کے معنی ہے کٹا ہوا، یعنی یہ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر الف لام اور میم کو جوڑ کے پڑھا جائے تو یہ بنے گا علم، اور علم عربی زبان میں کہتے ہیں درد کو، تکلیف کو، لیکن ہم اسے علم نہیں پڑھتے، اسے الف لام میم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن شریف میں اور بھی صورتوں میں مجموعی طور پر 28 صورتوں کے آغاز میں ایسے حروف آئے ہیں کہ جنہیں ملا کے نہیں پڑھا جاتا بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ ان حروف مقطعات کی کیا حیثیت ہے؟ ان حروف مقطعات کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے؟ اب چونکہ یہ قرآن شریف کا حصہ ہیں، لہٰذا اس بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی بے معنی الفاظ یا بے معنی کلمات ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب کے طور پر نازل کیا ہے، جیسا کہ بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو اس کا حروف مقطعات کا یہاں پر موجود ہونا یہ کوئی بے معنی اور بے مقصد بات نہیں ہو سکتی۔ مختلف مفسرین نے، مختلف علماء نے، مختلف محدثین نے اس کے ذیل میں مختلف باتیں بیان کی ہیں، ہم ان سب کی تفصیل میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی جانے کی ضرورت ہے۔ حروف مقطعات کے لیے بہترین بات وہ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی تفسیر کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات میں۔ ایک یہ کہ آپ فرماتے ہیں انہا مفاتیح کنوز القرآن، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ قرآن کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے خزانوں کی چابیاں یہ انہی کے پاس ہوں گی جو قرآن کے خزانوں کے امین ہیں، جو قرآن کے خزانوں کے وارث ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام سے ہی مروی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ، ہر چیز کا ایک صفوہ ہوتا ہے۔ صفوہ کہتے ہیں صاف ترین خالص ترین حصے کو، جسے ہم اپنے الفاظ میں ایسنس بھی کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کا نچوڑ، کسی چیز کا سط، کسی چیز کا عصارہ۔ لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ، ہر چیز کا ایک صفوہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ایسنس ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نچوڑ ہوتا ہے۔ وَصَفْوَةُ هَذَا الْكِتَابِ الْحُرُوفُ التَّهَجِّي، اور اس کتاب کا صفوہ، اس کتاب کا خلاصہ، اس کتاب کا نچوڑ، اس کتاب کا عرق یہ حروف تہجی ہے۔ اور یہ حروف در حقیقت ایک کوڈ کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ان ہستیوں کے درمیان ایک کوڈ کے طور پہ رکھا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لوگوں تک بھیجنے کا ذریعہ بنایا، اور اس کتاب کی حفاظت کا اور اس کتاب کی امانت کا فریضہ جنہیں سونپا۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی مقطعات کی معنویت کو اور حروف مقطعات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔